السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں، مہاراشٹر میں اساتذہ کی بھرتی، اور خاص طور پر یہ جو پاوترا پورٹل ہے اس کے ذریعے ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ 2025 کے حوالے سے اس پورے آن لائن سسٹم کی وضاحت کرتی ہیں۔ تو آئیے اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ جی بالکل، یہ پاوترا پورٹل یہ دراصل مہاراشٹر کا جو اسکولی تعلیم اور کھیل کا محکمہ ہے نا، ان کا سرکاری آن لائن پلیٹ فارم ہے، اور یہ استعمال ہوتا ہے اساتذہ کی بھرتی کے لیے۔ اس کا مقصد بنیادی طور پر اس سارے عمل کو مرکزی اور آپ کہہ لیں منظم بنانا تھا۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کو ذرا کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ سسٹم کام کیسے کرتا ہے، امیدواروں کے لیے کیا جاننا ضروری ہے اس میں، اور اہم پہلو کیا ہیں اس کے۔ کوشش یہی رہے گی کہ آسان لفظوں میں سمجھا سکیں۔ تو سب سے پہلے یہ پاوترا پورٹل ہے کیا بنیادی طور پر؟ کیا یہ بس ایک ویب سائٹ ہے جہاں اشتہار لگتے ہیں؟ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ ایک پورا مربوط نظام ہے، یوں سمجھیں۔ ایک طرف تو اسکول ہے یا انتظامیہ، وہ اپنی خالی آسامیوں کی تفصیلات یہاں ڈالتے ہیں۔ اچھا، مطلب کس مضمون کے لیے جگہ ہے، کس میڈیم کے لیے، ریزرویشن کیا ہے، وہ سب۔ اچھا، اور دوسری طرف وہ تمام لوگ جو استاد بننا چاہتے ہیں مہاراشٹر میں، سرکاری یا امداد یافتہ اسکولوں میں، وہ اسی پورٹل پر اپنا پروفائل بناتے ہیں۔ اچھا، تو یہ ایک طرح کی مارکیٹ پلیس ہو گئی جہاں اسکولز ضرورت بتاتے ہیں اور امیدوار اپنی قابلیت۔ بالکل بالکل اسی طرح امیدوار اپنی ساری معلومات، تعلیمی قابلیت، تجربہ اگر ہے تو، اور دوسری ضروری تفصیلات وہ سب یہاں درج کرتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات، یہیں پر وہ اپنی ترجیحات بھی منتخب کرتے ہیں کہ بھئی کون سے ضلع میں جانا ہے، کون سا مضمون پڑھانا ہے، کون سا اسکول پسند ہے۔ وہ ترجیحات بھی؟ جی، اور یہ سارا عمل جو ہے نا، یہ ان کے ٹیٹ اور ٹیٹ یا سی ٹی ای ٹی امتحانات کی جو نتائج ہیں ان سے جڑا ہوتا ہے۔ یہ ٹیٹ اور ٹیٹ، سی ٹی ای ٹی، یہ کیا ہے؟ وہ ان کا کیا کردار ہے اس میں؟ ہاں، یہ بہت اہم سوال ہے آپ کا۔ دیکھیں، ٹیٹ یعنی ٹیچر اہلیت ٹیسٹ، یا سی ٹیٹ جو مرکزی سطح کا ہے، یہ لازمی ٹیسٹ ہے۔ یہ جانچتے ہیں کہ امیدوار کو مضمون کتنا آتا ہے اور پڑھانے کے بنیادی اصول معلوم ہے یا نہیں۔ یہ خاص طور پر پہلی سے 8ویں جماعت کے لیے ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ جبکہ ٹی اے آئی ٹی جو ہے، یعنی ٹیچر ایپٹیٹیوڈ اینڈ انٹیلیجنس ٹیسٹ، یہ امیدوار کی پڑھانے کی صلاحیت، مسئلہ حل کرنے کی قابلیت، مطلب ذہنی استعداد کو پرکھتا ہے۔ اور پاوترا پورٹل ان دونوں ٹیسٹ کے سکورز کو استعمال کرتا ہے میرٹ لسٹ بنانے کے لیے۔ سمجھ گیا۔ تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مرحلہ وار کیسے چلتا ہے پورا عمل۔ پہلا قدم کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا قدم تو حکومت کی طرف سے آتا ہے، نوٹیفیکیشن یا خالی اسامیوں کا اعلان۔ محکمہ تعلیم بتاتا ہے کہ ضلع وار، مضمون وار اور ریزرویشن کے حساب سے کون کون سی اسامیاں خالی ہیں۔ یہ ساری تفصیلات پورٹل پر آ جاتی ہیں۔ یہیں سے امیدواروں کو پتہ چلتا ہے کہ موقع کہاں ہیں۔ اعلان کے بعد امیدوار کیا کرتے ہیں پھر؟ اس کے بعد امیدواروں کا رجسٹریشن شروع ہوتا ہے۔ جنہوں نے پہلے اکاؤنٹ نہیں بنایا وہ نیا بناتے ہیں، پرانے والے لاگ ان کرتے ہیں۔ یہاں وہ اپنی ساری بنیادی معلومات ڈالتے ہیں، نام، پتہ، تاریخ پیدائش، تعلیم 10ویں سے لے کر آگے تک، اور ہاں، ڈی ایڈ یا بی ایڈ جیسی ڈگریوں کی تفصیلات، اور ٹی آئی ٹی ٹی کے رول نمبر، سکورز وغیرہ۔ اور پھر آتے ہوں گے کاغذات۔ آج کل تو سب آن لائن ہی ہوتا ہے، دستاویزات بھی آن لائن جمع ہوتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل۔ اگلا مرحلہ دستاویزات اپلوڈ کرنے کا ہی ہے۔ امیدواروں کو اپنی ساری ضروری اسناد، مارک شیٹس، ڈگری، ذات کا سرٹیفکیٹ، ڈومیسائل، ان سب کو اسکین کر کے پورٹل پر اپلوڈ کرنا ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک سیلف سرٹیفیکیشن یعنی خود تصدیقی عمل بھی ہوتا ہے۔ یہ سیلف سرٹیفیکیشن، یہ کیا چیز ہے؟ سیلف سرٹیفیکیشن کا مطلب ہے کہ امیدوار پورٹل پر ایک طرح سے قسم کھاتا ہے یا اقرار کرتا ہے کہ اس نے جو بھی معلومات دی ہیں، جو کاغذات لگائے ہیں، وہ سب اس کے علم میں بالکل ٹھیک ہیں۔ یہ ایک طرح کی قانونی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بعد میں اگر کچھ غلط نکلا تو کرنے کے بعد۔ کیا آپ نے ترجیحات کا ذکر کیا تھا پہلے؟ بالکل، معلومات اور سیلف سرٹیفیکیشن کے بعد امیدواروں کو اپنی ترجیحات یعنی پریفرنسز منتخب کر کے لاک کرنی ہوتی ہیں۔ اور یہ میں کہوں گی اس پورے عمل کا سب سے نازک مرحلہ ہے۔ امیدواروں کو پورٹل پر جو خالی آسامیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں، ان میں سے اپنی پسند کی ترتیب بنانی ہوتی ہے۔
اسکول کے لحاظ سے، ضلع کے لحاظ سے، مضمون کے لحاظ سے۔ مثال کے طور پر پہلی ترجیح ممبئی میں ریاضی، دوسری پونے میں سائنس، اس طرح سے۔ اور لاک کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ اتنا اہم کیوں ہے؟ لاک کرنے کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی پسند کو حتمی شکل دے دی۔ اب مقررہ تاریخ کے بعد آپ اسے بدل نہیں سکتے۔ اور یہ اہم اس لیے ہے کیونکہ جو اسکول الاٹمنٹ ہوتی ہے نا، وہ اسی لاک کی ہوئی لسٹ کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ سسٹم آپ کا میرٹ نمبر اور آپ کی دی ہوئی ترجیحات کو دیکھے گا، اور جو بہترین ممکنہ آپشن دستیاب ہوگا وہ آپ کو دے دے گا۔ اگر آپ نے دھیان سے ترجیحات نہیں بھریں یا لتی سے کچھ لاک کر دیا تو ہو سکتا ہے اچھی رینکنگ کے باوجود پسند کی جگہ نہ ملے۔ یعنی یہاں بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہے۔ ترجیحات لاک ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد سسٹم میرٹ اور ترجیحات کی بنیاد پر ایک ابتدائی لسٹ، جسے ہم پروویژنل لسٹ کہہ سکتے ہیں، وہ جاری کرتا ہے۔ ان امیدواروں کو پھر دستاویزات کی تصدیق کے لیے بلایا جاتا ہے۔ جو شارٹ لسٹ ہوئے ہیں انہیں اپنے سارے اصل کاغذات لے کر مقررہ تصدیقی مراکز پر جانا ہوتا ہے۔ وہاں افسران ان کے آن لائن جمع کرائے گئے کاغذات کا اصل سے موازنہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں سب اصلی ہے، درست ہے یا نہیں۔ اور اگر سب ٹھیک نکلا تو؟ اگر تصدیق ٹھیک ہو گئی تو پھر بنتی ہے ختمی میرٹ لسٹ۔ اس لسٹ میں ٹی اے ٹی اسکور، ٹیٹ، سی ٹیٹ جہاں لاگو ہو، تعلیمی قابلیت، یہ سب دیکھا جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی مہاراشٹر حکومت کی جو ریزرویشن پالیسی ہے، ایس سی، ایس ٹی، او بی سی، ای ڈبلیو ایس، معذور، خواتین، سابق فوجی وغیرہ، اس کا بھی پورا خیال رکھا جاتا ہے۔ اسی فائنل میرٹ لسٹ اور امیدواروں کی لاک کی ہوئی ترجیحات کی بنیاد پر انہیں اسکول الاٹ کر دیے جاتے ہیں۔ اور پھر آخر میں کامیاب امیدواروں کو تقرری کا حکم نامہ یعنی اپائنٹمنٹ آرڈر مل جاتا ہے، اور وہ اپنے دیے گئے اسکول میں جا کر جوائن کر لیتے ہیں۔ ہاں، یہ بھی ضروری ہے کہ اسکولوں کو بھی پاوترا پورٹل پر رجسٹر ہو کر اپنی خالی جگہیں وقت پر بتانی ہوتی ہیں تاکہ وہ اس عمل میں شامل ہو سکیں۔ یہ تو پورا عمل سمجھ آ گیا، بہت تفصیل سے بتایا آپ نے۔ اب ذرا اہلیت پہ بات کر لیتے ہیں۔ کون لوگ ہیں جو اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں؟ بنیادی شرائط کیا ہیں؟ سب سے پہلی شرط تو ظاہر ہے، امیدوار ہندوستانی شہری ہو، اور زیادہ تر آسامیوں کے لیے مہاراشٹر کا ڈومیسائل سرٹیفکیٹ بھی ضروری ہوتا ہے، یعنی امیدوار ریاست مہاراشٹر کا مستقل رہائشی ہو۔ یہ اس لیے تاکہ مقامی لوگوں کو ترجیح ملے۔ ٹھیک ہے۔ اور تعلیم کیا پڑھا ہونا چاہیے؟ تعلیمی قابلیت کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ کس لیول کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، پرائمری، سیکنڈری یا ہائر سیکنڈری، اور کس مضمون کے لیے۔ عام طور پر کم سے کم گریجویشن تو لازمی ہے، اور اس کے ساتھ ایک پروفیشنل ٹیچنگ ڈگری بھی چاہیے۔ جیسے پرائمری کے لیے یعنی پہلی سے 8ویں تک عموماً ڈی ایڈ یا ڈی ایل ایڈ مانگتے ہیں، اور سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری یعنی 9ویں سے 12ویں کے لیے بی ایڈ لازمی ہوتی ہے۔ کچھ خاص مضامین کے لیے الگ قابلیتیں بھی ہو سکتی ہیں، جیسے آرٹس یا فزیکل ایجوکیشن وغیرہ۔ اور وہ ٹیسٹ ٹی ای ٹی، سی ٹی ای ٹی اور ٹائٹ جن کا ذکر پہلے ہوا تھا؟ جی ہاں، وہ بھی اہلیت کا لازمی حصہ ہے۔ پہلی سے 8ویں تک پڑھانے کے لیے ٹیٹ یا سی ٹی ای ٹی پاس کرنا لازمی ہے۔ 9ویں سے 12ویں کے لیے ٹیٹ سی ٹی ای ٹی نہیں چاہیے ہوتا، لیکن ٹی ایٹ امتحان جو ہے وہ تمام سطحوں کے امیدواروں کے لیے پاس کرنا اور اس میں اچھا سکور لانا ضروری ہے۔ یہ ٹیسٹ، جیسا میں نے پہلے کہا، یہ یقینی بناتے ہیں کہ امیدوار میں پڑھانے کی صلاحیت اور ضروری قابلیت موجود ہے۔ یہ معیار برقرار رکھنے کی کوشش ہے۔ عمر کی بھی کوئی حد ہے؟ جی، عمر کی حد بھی ہے۔ عام طور پر جو جنرل یا اوپن کیٹیگری ہے ان کے لیے کم سے کم 18 سال اور زیادہ سے زیادہ 38 سال۔ لیکن جو ریزروڈ کیٹیگریز ہیں، ایس سی، ایس ٹی، او بی سی، ای ڈبلیو ایس یا دوسرے کوٹے والے جیسے معذور، سابق فوجی، انہیں حکومت کے قانون کے مطابق عمر کی بالائی حد میں رعایت ملتی ہے۔ یہ رعایت عموماً 5 سال تک کی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اہلیت کی شرائط تو کافی واضح ہو گئی۔ اب آتے ہیں کاغذات پر۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جہاں اکثر لوگ پھنس جاتے ہیں۔ کون کون سے دستاویزات تیار رکھنے چاہیے؟ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ دستاویزات کا مرحلہ بہت اہم ہے اور اس میں پہلے سے تیاری بہت ضروری ہے۔ جو عام طور پر کاغذات مانگے جاتے ہیں جنہیں پہلے سکین کر کے اپلوڈ کرنا ہے اور بعد میں اصل دکھانے ہیں، ان میں شامل ہیں: پہلا تو شناختی ثبوت، جیسے آدھار کارڈ، پین کارڈ، ووٹر آئی ڈی۔
پھر تاریخ پیدائش کا ثبوت، اس کے لیے 10ویں کا سرٹیفکیٹ یا اسکول لیونگ سرٹیفکیٹ چل جاتا ہے۔ ڈومیسائل سرٹیفکیٹ اگر مہاراشٹر کا رہائشی ہونا ثابت کرنا ہے۔ پھر آپ کی سالی تعلیمی اسناد، 10ویں، 12ویں، گریجویشن، پوسٹ گریجویشن اگر کی ہے تو ان سب کے مارک شیٹس اور ڈگری سرٹیفکیٹس، آپ کی پروفیشنل ڈگری یعنی ڈی ایڈ یا بی ایڈ کی مارک شیٹس اور سرٹیفکیٹ، اور آخر میں اہلیتی ٹیسٹ کے ثبوت، ٹی ای ٹی یا سی ٹی ای ٹی کا پاسنگ سرٹیفکیٹ اور ٹیٹ کا سکور کارڈ۔ یہ تو ہو گئے بنیادی کاغذات۔ ریزرویشن والوں کے لیے کچھ اضافی بھی چاہیے ہوتا ہوگا؟ جی ہاں، جو لوگ ریزرویشن کلیم کرتے ہیں انہیں اس کے ثبوت دینے ہوتے ہیں۔ ذات کا سرٹیفکیٹ یعنی کاسٹ سرٹیفکیٹ، یہ ایس سی، ایس ٹی، او بی سی، وی جے این ٹی وغیرہ کے لیے جو مستند اتھارٹی سے جاری ہوا ہو۔ پھر نان کریمی لیئر سرٹیفکیٹ، یہ او بی سی، ایس بی سی، وی جے این ٹی والوں کے لیے ضروری ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ آمدنی کی مقررہ حد سے نیچے ہیں، اور یہ سرٹیفکیٹ اکثر ہر سال نیا بنوانا پڑتا ہے۔ اچھا، یہ ہر سال؟ جی، عام طور پر مالی سال کے حساب سے اس کی ویلیڈٹی ہوتی ہے۔ پھر اگر کوئی معذوری کوٹے میں ہے تو کم سے کم 40% معذوری کا سرٹیفکیٹ جو میڈیکل بورڈ سے جاری ہوا ہو، اور دوسرے ریزرویشن کے ثبوت جیسے سابق فوجی ہونے کا یا یتیم ہونے کا یا سپورٹس کوٹا وغیرہ کے سرٹیفکیٹس۔ اور ہاں، ای ڈبلیو ایس یعنی معاشی طور پر کمزور طبقے کے ریزرویشن کے لیے ای ڈبلیو ایس سرٹیفکیٹ۔ ارے باپ رے، یہ تو کافی لمبی لسٹ ہے۔ اور بھی کچھ اپلوڈ کرنا ہوتا ہے؟ ان دستاویزات کے علاوہ امیدوار کی ایک تازہ پاسپورٹ سائز تصویر اور اس کے دستخط کا سکین۔ یہ تصویر اور دستخط فارم پر اور بعد میں شناختی مقاصد کے لیے کام آتے ہیں، اور جیسا ہم نے پہلے کہا، وہ سیلف ڈیکلیریشن فارم کی آن لائن تصدیق۔ ان سب کو تیار رکھنا تو واقعی ایک بڑا کام ہے۔ کوئی خاص احتیاط جو امیدواروں کو برتنی چاہیے اس حوالے سے؟ بالکل، سب سے اہم بات، سارے کاغذات اصل ہوں اور مکمل ہوں، کوئی چیز کم نہ ہو۔ دوسری بات، سب کاغذات پر نام، والد کا نام، تاریخ پیدائش، یہ سب ایک جیسا ہونا چاہیے، سپیلنگ وغیرہ میں کوئی فرق نہ ہو۔ اگر کسی بھی کاغذ میں کوئی گڑبڑ ہے، مثلاً 10ویں کی مارک شیٹ میں نام الگ ہے، آدھار میں الگ، تو اسے اپلائی کرنے سے پہلے ہی ٹھیک کروا لینا چاہیے، ورنہ تصدیق کے وقت بہت پریشانی ہوتی ہے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ تیسری بات، جو سکین کاپیاں اپلوڈ کرنی ہے وہ صاف ہوں، واضح ہوں، پڑھی جا سکیں، اور جو فارمیٹ پی ڈی ایف، جے پی جی اور سائز مانگا گیا ہے اسی میں ہو۔ اور سب سے اہم، جب تصدیق کے لیے بلایا جائے تو سارے اصل کاغذات ترتیب سے تیار ہوں۔ بہت مفید مشورے ہیں یہ۔ آخر میں کیا آپ امیدواروں کے لیے کچھ عمومی تجویز یا اہم نکات بتا سکتی ہیں جو اس پورے عمل میں ان کے لیے مددگار ہوں؟ جی، چند باتیں ہیں جن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے میرے خیال میں۔ پہلا، تاریخیں۔ رجسٹریشن کب شروع ہو رہا ہے، کب ختم ہو رہا ہے، فیس کب تک جمع کرانی ہے، ترجیحات کب لاک کرنی ہے، یہ ساری تاریخیں بہت اہم ہیں۔ ان کو کہیں لکھ لیں، یاد دہانی لگا لیں، کوئی تاریخ نکل گئی تو موقع گیا۔ بالکل، وقت کی پابندی تو بہت ضروری ہے۔ دوسرا، پورٹل پر جو بھی ہدایات دی گئی ہیں انہیں غور سے پڑھیں۔ اکثر لوگ ہدایت نہیں پڑھتے اور غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ تیسرا، اگر آپ کا کوئی ضروری نتیجہ ابھی نہیں آیا ہے، مطلب رزلٹ اویٹڈ ہے، تو نوٹیفیکیشن میں چیک کریں کہ کیا اپیئرڈ امیدواروں کو اپلائی کرنے کی اجازت ہے، اور اگر ہے تو کیا شرائط ہیں۔ یہ بھی اہم ہے۔ اور چوتھا، جب آپ فارم بھر لیں تو جمع کرانے سے پہلے کم از کم 2 بار ساری معلومات چیک کریں، نام، نمبر، تاریخیں، سب کچھ، کوئی غلطی رہ نہ جائے۔ اور اگر غلطی ہو ہی جائے تو کیا کوئی راستہ ہے اسے ٹھیک کرنے کا؟ ہاں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ محکمہ درخواست جمع کرانے کی مدت کے دوران یا اس کے فوراً بعد ایک مختصر وقت کے لیے ایڈٹ ونڈو کھولتا ہے، یعنی تصحیح کا موقع دیتا ہے۔ اگر یہ سہولت ملے تو امیدوار لاگ ان کر کے کچھ غلطیاں ٹھیک کر سکتے ہیں، لیکن اس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ پہلی بار میں ہی سب ٹھیک ہو۔ زبردست! یہ ساری تجاویز یقیناً بہت کام آئیں گی امیدواروں کے۔ تو اگر ہم اس ساری بات چیت کا خلاصہ کریں تو پاوترا پورٹل مہاراشٹر میں اساتذہ کی بھرتی کا ایک مرکزی ڈیجیٹل نظام ہے جو پورے عمل کو درخواست سے لے کر تقرری تک ایک پلیٹ فارم پر لے آیا ہے۔
اس میں کامیابی کے لیے اہلیت پوری کرنا، سارے کاغذات کا ٹھیک ہونا اور ہر مرحلے کی ڈیڈ لائن کا خیال رکھنا، یہ سب بہت بہت اہم ہے۔ بالکل۔ اور یہاں ایک بات جو میرے خیال میں غور طلب ہے، وہ اس پورے نظام کے تجزیے سے سامنے آتی ہے۔ وہ یہ کہ پاوترا پورٹل جیسے مکمل ڈیجیٹل نظام نے شفافیت بڑھائی ہے، رسائی آسان کی ہے، امیدوار گھر بیٹھے اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے امیدواروں پر نئی ذمہ داریاں بھی ڈالی ہیں۔ اچھا، کس طرح کی ذمہ داریاں؟ انہیں اب صرف تعلیمی اور پیشہ ورانہ طور پر اہل نہیں ہونا، بلکہ انہیں ڈیجیٹل طور پر بھی خواندہ ہونا پڑے گا، یعنی ڈیجیٹلی لٹریٹ۔ انہیں آن لائن فارم بھرنا آنا چاہیے، کاغذات سکین کرنا، اپلوڈ کرنا، پورٹل پر جو اپڈیٹس آ رہی ہیں ان پر نظر رکھنا، یہ سب بھی اب ضروری ہو گیا ہے۔ یعنی ٹیکنالوجی نے آسانی تو دی ہے، لیکن نئی مہارتیں بھی مانگ رہی ہے۔ جی ہاں، اور یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ رجحان آگے کیسا رہے گا۔ کیا اس سے دیہی علاقوں کے یا کم وسائل والے امیدواروں کے لیے کوئی اضافی مشکل پیدا ہوتی ہے جن کی شاید انٹرنیٹ یا کمپیوٹر تک اتنی رسائی نہ ہو؟ اور یہ نظام آخر کار تعلیم کے معیار پر کیا اثر ڈالے گا؟ یہ وہ سوال ہیں جن پر غور کرتے رہنا چاہیے۔ یہ نظام ایک قدم آگے ضرور ہے، لیکن اس کے مضمرات کو سمجھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ امیدواروں کو چاہیے کہ وہ اس نظام کو اچھی طرح سمجھیں، تیاری کریں اور پوری توجہ سے اس عمل میں حصہ لیں۔